ابتدا کرتے ہیں پروردگار کے پاک نام سے جو انسان کی نیتوں کو دلوں کے بھید کو جانتا ہے اور آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے نیک تمناؤں کے ساتھ آج کی اس عید ملن پارٹی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اجازت لینا چاہوں گا جناب مولانا محمد خان شرانی صاحب سے، ان سے اجازت لیتے ہوئے آج کی عید ملن پارٹی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس پروگرام کے آغاز کے لیے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب قاری حبیب اللہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ ابھی میں تلاوت کے لیے بائبل مقدس کی تلاوت کے لیے دعوت دینا چاہوں گا جناب پاسٹر تنویر صاحب۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی اس پروکار تقریب کے لیے جو مقرر کردہ حوالہ ہے وہ پولس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 13واں باب۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جانج ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو مٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کر لیتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوتیں ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچان لوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی تو ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں ہم دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند ہمارے آسمانی باپ، یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف، تمجید اور تیری ستائش کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو باہم فراہم کرتا کہ خدا محبت میں بند کر
ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خداوند تیری تمجید اور تیری ستائش کریں اور تجھے سجدہ اور تعظیم پیش کر سکیں۔ باپ آسمانی، ہم تیرے آگے جھک کر تجھ سے منت کرتے ہیں، آج کے سارے پروگرام کو اپنے ہاتھوں میں لے، برکت دے، اور ہم سبوں کا مل بیٹھنا، اکٹھے ہونا تجھے پسند آئے، اور خداوند اس کے باعث ہمارے بھائی گیگری اور ہمارے بھائی پیٹر آمی جب میں مل کر تیرے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، باپ چاہتے ہیں کہ تو ان دونوں کو اپنے زور کے ساتھ استعمال کرنا تاکہ تیرے لوگوں میں بہتر طور پر سیاسی اور خدا معاشرتی اور خداوند معاشی شعور کو بیدار کر سکیں، اور تیرے لوگوں میں تیری خدمت کو بہتر طور پر کر سکیں۔ ہم سب جو یہاں موجود ہیں اس پنڈال کو برکت دے اور تمام انتظامات کو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ دعا کو سن اور قبول کر مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ ابھی پرارتھنا کے لیے میں مہاراج شریمان سریش چوہان کو دعوت دوں گا کہ وہ منچ پر تشریف لائیں اور پرارتھنا کریں۔ सदा भवानी दाहिने, सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, विष्णु महेश। हे महर्षि गुरु वाल्मीकि भगवान जी, आपके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि इस समय हम यहाँ पर जिस कार्य के लिए बैठे हुए हैं उस कार्य में हमारी सहायता करना, हमें सफल करना, ताकि हम अच्छे अच्छे काम और अच्छे रास्तों पर चलकर लोगों के मसाइल हल कर सकें। और इस तंजीम के लिए खास तौर पर प्रार्थना करता हूँ कि हे महर्षि गुरु वाल्मीकि भगवान जी, इस तंजीम को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे, आमीन। थैंक यू महाराज सुरेश, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आज की इस ईद मिलन पार्टी में पुरवकार तकरीब में आए हुए मेहमान क्रिश्चियन बिरादरी से, हिंदू बिरादरी से और तमाम उलमा और स्टेज पर जलवागर तमाम शख्सियात, सियासी और समाजी, सबको दिल की गहराइयों से एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। अभी इस तकरीब को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देना चाहूँगा जनाब वकास जगदीश, जो कि वकील भी हैं, तो आप सबकी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। बहुत सारी तालियां जनाब वकास जगदीश। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम भाइयों को मेरा सलाम, और इस JUI के प्लेटफॉर्म से मैं कुछ बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी हिंदू कम्युनिटी में जितनी भी शेड्यूल कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं, उन्हें कोई बेहतर प्लेटफॉर्म या अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मैसर होता जिससे शेड्यूल कास्ट या लो कास्ट कम्युनिटी के लोगों को अपने इजहार या ख्यालात सरकार तक पहुंचाने का मौका बेहतर तरीके से नहीं मिलता, जिसकी वजह से कम्युनिटी जो है वो कुछ पसमानदगी का शिकार भी रही है काफ़ी अरसे से। जबकि 1956 से लेके शेड्यूल कास्ट सिस्टम चला आ रहा है और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी यहाँ पर तकरीबन काफ़ी तादाद में है, लेकिन फिर भी इन पर कोई गौर व फिक्र नहीं किया जाता। तो JUI के प्लेटफॉर्म से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी जितनी भी यहाँ पे वो कम्युनिटी जिन पर नज़रसानी नहीं की गई, उन पे इस प्लेटफॉर्म से सरकार या गवर्नमेंटल पर्पस के लिहाज से नज़रसानी की जाए, ताकि उन लोगों को जो भी उनके सोशल हकूक़ हैं या मोरल हैं वो उन लोगों को बआसानी मिले। क्योंकि यहाँ पर जो सोशल हक़ाइक़ हैं लोगों के या जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उसका हवाला दिया जाए तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से मुराद ये है कि वो लोग जो अनटचेबल हैं, जिन्हें बिल्कुल भी गवर्नमेंटल तौर पे या किसी सरकारी तौर पे कोई रसाई हासिल नहीं है। तो JUI के प्लेटफॉर्म से मौलाना शेरानी साहब के प्लेटफॉर्म से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाले वक्तों में या उनकी तंजीम से जो भी यहाँ पे कम्युनिटी लोअर क्लास कैटेगरी में है मौजूद, उन पर भी काम किया जाए। और इसी के साथ जो है मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मेरी स्पीच सुनने की मेहरबानी फरमाई। शुक्रिया, मेहरबानी। आज की इस तकरीब में सबसे पहले मैं उन शख्सियात का जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया और तमाम लोगों को यहाँ पर अपने ख्यालात कहने का, छोटे
پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کو اپنے خیالات کہنے کا موقع دیا۔ آج کے پروگرام کی صدارت پیٹر صاحب کر رہے ہیں، پیٹر عامی صاحب ہیں اور گریگری صاحب ان کے ساتھ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور اس طرح کے پروگرام ارینج کرتے رہیں۔ ابھی پروگرام میں دعوت دینا چاہوں گا۔ I would like to call up on the stage for this good occasion. Please give a big welcome تاثیر صاحب۔ بہت ساری تالیاں تاثیر صاحب کے لیے۔ عالی جناب حضرت مولانا محمد خان شیروانی صاحب، تمام ہندو کمیونٹی کے لوگوں کے لیے، کرسچن لوگوں کے لیے اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے تمام عالم و دین کے حضور میں سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے آج کے پروگرام کا جب میں نے سنا تو یہ میرے لیے بہت عزت کی اور احترام کی بات تھی کہ میں آپ کے درمیان آ سکوں اور چند باتیں آپ سے کر سکوں۔ جب ہم ہارمنی یا ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں تو یہ معاشرے اور تہذیب یا سویلائزیشن کے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے۔ یہ ایک جسم کی طرح ہے جس میں مختلف حصے مل کر کام کرتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر ساری قومیں مل کر ایک جگہ پر کام کریں وہ ایک ایکٹیو فنکشننگ معاشرہ ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ کو زندگی نظر آتی ہے، وہاں پر آپ کو چیزیں گروتھ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہاں پر مسائل کا حل موجود ہوتا ہے، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی سننے والے ہوں، عزت کرنے والے ہوں اور ریسپیکٹ کرنے والے ہوں۔ میں کیونکہ ایک مسیحی طالب علم ہوتے ہوئے، انجیل کا طالب علم ہوتے ہوئے، مسیح کو پڑھتے حضرت عیسیٰ کی چند باتیں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا۔ یہ نہیں لکھا کہ اس کا پڑوسی ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، جینزم کو ماننے والا ہے، یا وہ دہریہ یا منکر خدا ہے۔ یہ نہیں لکھا، لکھا ہے جیسے تو خود سے محبت کرتا ہے اپنے پڑوسی سے ویسی محبت کر۔ سمپل میسج۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے معاشرہ ترقی کرے گا، اس سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی عزت بڑھے گی، اس سے معاشرہ گرو کرے گا، اس میں تہذیب آئے گی، سویلائزیشن آئے گی۔ جب میں مولانا محمد خان شیروانی صاحب سے بات چیت کر رہا تھا تو میرا دل خوشی سے بھر رہا تھا۔ اتنی زیادہ انجیل کی معلومات رکھتے ہیں وہ، توریت کی بات بھی کرتے ہیں اور وہ انبیاؤں کے صحائف کو بھی جانتے ہیں۔ تو میری ان کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ خوبصورت اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے بہتر اور مضبوط حل ہے۔ اختلاف کے معنی دراصل دشمنی کے معنی نہیں ہے۔ اختلاف کے معنی یہ ہے کہ میں آپ کو بہتر طریقے سے جان سکوں اور آپ مجھے بہتر طریقے سے جان سکیں، آپ میرے ایمان کو سمجھیں اور میں آپ کے ایمان کو سمجھ سکوں، تاکہ ہم اس خالق خدا کی جو ہم مخلوق ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مل کر ایسی عبادت کریں کہ ملک پاکستان کے اندر نظر آئے کہ جمعیت الاسلام کے سائے کے نیچے مسیحی بھی پرسکون ہے، ہندو کمیونٹی بھی عزت کے ساتھ رہ رہی ہے اور تمام معاشرے سکون سے سانس لے رہے ہیں۔ پھر عیسیٰ مسیح نے ایک جگہ پر اپنے حواریوں سے کہا کہ اگر تم اپنے بھائیوں کو ہی سلام کرتے ہو تو فقط کیا کرتے ہو کچھ خاص، تم دوسروں کو بھی سلام اور سلامتی کی ان کے لیے دعا کرو۔ یعنی کرائسٹ کی ٹیچنگ کے اندر محبت اور سلامتی کی بنیادی جگہ موجود ہے۔ تو مسیحی لوگ آج علماء کے لیے بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، چرچ اور کلیسیاؤں کے اندر سے سلامتی کی صدائیں تمام لوگوں کے لیے اٹھ رہی ہیں،
चाहे वो किसी मजहब के भी लोग हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इस बात का दावा कौमों के लिए किया है, और उसने हजरत इब्राहिम का नाम तब्दील करके कहा कि तू आज से इब्राहिम नहीं बल्कि अब्राहम होगा, कौमों का बाप होगा। और जितने भी इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, खुदा को मानते हैं, तो ईमानदारों का बाप होगा। और आज की नशिस्त खूबसूरत नशिस्त है, क्योंकि हम हमेशा पगड़ियों वालों से और दाढ़ियों वाले से डरते ही रहे। मैं सफर करता तो मैं डरता था, मैं कहता था या अल्लाह किसी पगड़ी वाले और दाढ़ी वाले के साथ मैं ना बैठूं। लेकिन आज जब मैं मौलाना साहब के साथ बैठा और उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से मेरी उन सारी बातों को सुना और मुझे प्यार से एक छोटे भाई की तरह उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई भी, तो आज की शाम मेरे लिए एक ऐसी शाम थी जो खूबसूरत थी। कहते हैं कि अगर किसी मुल्क के अंदर से बुजुर्ग चले जाए तो पूरी लाइब्रेरी चले जाती। तो मैं कहता हूं आपके पास यहां पर एक पूरी लाइब्रेरी बैठी हुई है, हम सबको उनसे सीखना चाहिए। आखिर में एक मर्तबा फिर मेरी एक राय है, तजवीज़ है, एक रिक्वेस्ट है, अगर हम इस तरह की नशिस्तों को आगे जारी रखें और एक रिसर्च सेंटर कायम करें, जिस रिसर्च सेंटर के अंदर हम हमारे स्टूडेंट्स क्रिश्चियन वो अहले इस्लाम के बारे में पढ़ें और आपके लोग इंजील के बारे में सीखें, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। आप सबका बहुत तहम्मुल के साथ मुझे सुनने के लिए सबका बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बहुत ही अच्छा बाइबल को सामने रखते हुए तासीर साहब ने प्रचार किया। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है जो कि ज़ेर साया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कुनैन दोनों जहान के मालिक, उनके अखलाक पे मबनी हुकूमत है और ये हमारी जमायत भी उनके अखलाक को लेकर ही आगे चल रही है। अखलाक के लिए इंसानियत का होना, हर मज़ाहिब इसी बात पे जोर देती है कि जो कॉमन बात है तमाम मज़ाहिब में वो इंसानियत ही है। तो अब सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को बढ़ाते हुए दावत देना चाहूँगा हाजी अब्दुल सादिक साहब को, बहुत सारी तालियां। और अब मैं दावत देना चाहूँगा हारून भाई को, जो कि इस मोहल्ला के लिए फैजी की तरफ से करेंगे, तो उनके हौसला अफजाई के लिए बहुत सारी तालियां हारून भाई के लिए और हाजी अब्दुल सादिक साहब के लिए। उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पुरवकार ईद उल मिलन पार्टी के मोहतरम सदर और इस तकरीब के मेहमान खुसूसी रहबर उम्मत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबिरीन और इस तकरीब में मौजूद सामीन इकराम, तफसीली गुफ्तगू और यकीनन कीमती बातें हज़रत आमिर साहब फरमाएंगे। मैं सिर्फ एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में यकीनन इस्लामी सियासत करते हैं, जिसकी बुनियादी मकसद में, बुनियादी हदाफ में ये बात शामिल है कि पूरी इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करना
اس کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا اور تمام کے تمام اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو انسانی ضروریات اسلامی طریقے سے انہیں پہنچانا، یہ جمعیت علماء اسلام کی بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ جمعیت علماء اسلام یقیناً وحدت پہ یقین رکھتا ہے، اتفاق پہ یقین رکھتا ہے، ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے، ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے اور ہر ظالم کی ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اس ملک میں جن کے مقاصد یہ ہے، اس نے انہی اپنے مقاصد کو یقیناً ہر دور میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے اور عملی جامہ پہنایا بھی ہے۔ اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام نے تمام اقلیتوں کے حوالے سے جس کی جتنا طاقت اور قوت تھا اس حوالے سے اس کو نمائندگی کا حق بھی دی ہے اور ساتھ بھی دیا ہے۔ ہر وقت یہاں مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور دیتا رہے گا۔ جمعیت علماء اسلام یقیناً آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ جمعیت علماء اسلام نے اقلیتوں کو اپنی صف میں ان کی مخصوص نمائندگی سے ہٹ کر عیسائی برادری سے جو تعلق رکھتے تھے، آسیہ ناصر صاحبہ کو ایک مرتبہ مسلم نشست پہ بھی انہیں کامیاب کروایا ہے۔ یقیناً آپ دیکھ لیں کہ جب ایک مسلم جماعت جو قیادت علماء اکرام اس کی کرتی ہے، وہ بھی اپنی مخصوص نشست سے ہٹ کر جب وہ اپنی مسلم نشست پہ اقلیتوں کو ترجیح دیتی ہے تو آپ خود پھر اندازہ لگائیں کہ اس کے سامنے جتنے بھی اقوام، جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی اقوام یہاں آباد ہے، اس کی سب کی احترام موجود ہے اور احترام کرتے بھی ہے۔ لہٰذا میرے گزارش یہ ہے اور میری گزارش یہ ہوگا کہ اقلیتی برادری جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری رسد جہاں تک ممکن ہو، پہلے جہاں تک ممکن تھا ہم نے وہاں تک تو کوشش کی کہ ہم پہنچے آپس میں مل بیٹھ کے، جس سے مجھ سے پہلے میرے بھائی نے کہا کہ میں پہلے داڑھی اور پگڑی کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا، لیکن جب قریب آئیں گے اور قریب سے دیکھیں گے اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے۔ اس کو یقیناً اپنے آپ یا اس داڑھی اور پگڑی سے امن سلامتی محسوس ہوگا اور یقیناً ساتھ دینے کی اس کی ہمت بڑھے گی اور دل بھی چاہے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ دے۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ہم بلوچستان کی سطح پر آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے مذہبی جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام وہ واحد سیاسی جماعت تھی جنہوں نے اقلیتوں کے لیے آواز اٹھائی اور انہیں حق دینے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ اس نمائندے کی صورت میں ہمیں نیچے سطح تک رسائی ممکن نہیں ہوئی، لیکن آج میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں، یہ یقیناً ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو ساتھی، جو حضرات، جو معززین اس وقت اقلیتوں کے حوالے سے بیٹھے رامی صاحب یا کیکری صاحب یا ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہم اور جو ہمارے بڑے معزز ساتھی تشریف رکھتے ہیں وہ ہمیں نیچے سطح تک اپنی برادری سے موقع فراہم کریں گے کہ ان سے ہم ملاقات بھی کر سکیں، تبادلہ خیال بھی کر سکیں اور ایک دوسرے کے خیالات ایک دوسرے کے ساتھ جو شیئر بھی کر سکے۔ لہٰذا میری گزارش آپ حضرات سے بھی یہی ہے کہ جب بھی ایسے موقع ہے انتخابات کے دوران تو آپ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھرپور ساتھ دیں،
दे तो यकीनन आपकी हौसला अफजाई की जाएगी, आपके हकूक़ की जंग लड़ी जाएगी। हमें जमीयत उलमा इस्लाम यकीनन इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं। जो इंसान की ज़रूरियात है, जो इंसान की मसाइल हैं, वो हमारे सामने हैं, क्योंकि हम एक शहर के रहने वाले हैं, एक गांव के रहने वाले हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं। लिहाजा हम तमाम चीज़ों पे नज़र भी है। यहाँ के आवाम अगरचे आज हमारे भाई ये कहते हैं कि अक़लियती बिरादरी, मैं कहता हूँ मुस्लिम बिरादरी भी इसी ही तालीम के हवाले से हम और आप देखते हैं कि वो किस सतह पे हैं, या और ही ज़िंदगी के ज़रूरियात के हवाले से अगर उसकी पानी ले या सेहत ले या और उसके ज़रूरियात ले, आप देख सकते हो। लिहाजा बदबख्ती यही है कि हमारे हुक्मरान ये 50-70 साल ऐसे लोग रहे हैं जो इसके आवाम से तो बज़ाहिर उस वक्त वास्ता तो पड़ जाता है, उसकी ज़रूरत जब पड़ती है, जब वो इंतखाबात में हिस्सा लेता है, जब वो अपने आप को कामयाब कराना चाहते हैं, उस वक्त तो यकीनन वो गरीब की आवाज़ लगाता है, गरीब के हकूक़ की आवाज़ लगाते हैं। लेकिन जब वो अपनी पूरी करके चला जाता है, फिर वो गरीब को भूल जाता है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी हवाले से किरदार किसी से छुपा हुआ नहीं है, बल्कि वो तमाम के तमाम इस खुसूसन सूबा बलूचिस्तान के आवाम को आया है। वो खुला किताब है कि जब भी जमीयत उलमा इस्लाम बसर इक़्तिदार आई है, उसने गरीब आवाम की आँखों की पासदारी की है, अपनी बसात के मुताबिक जहद की है और पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है और पहुंचाए भी है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम आज भी आपको यकीन दिलाते हैं कि यकीनन अगर ऐसे मौका आ जाते हैं तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके हकूक़ के इंशाअल्लाह यकीनन तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, साथ और देने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक ही नहीं कि जब भी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान अगर ऐसे मौका आ जाए, बरसर इक़्तिदार आ जाए या हुकूमत में आ जाए, तो आपके हकूक़ यकीनन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं तमाम अज़ीज़ हज़रात की शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस अजीम और पुरवकार तकरीब का इनका किया। पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमायतें हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जिनका काम जो है वो जारी है, मुल्क की खिदमत में लगे रहते हैं। लेकिन मैं जमीयत उलमा इस्लाम उलमा की जो पार्टी है, जो कि पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती है और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दिन रात कोशा है, सियासी पार्टी हर जगह आकर अपने सियासी नारे मारते हैं और सियासत के बारे में बताते हैं, फंड्स के बारे में बताते हैं, जो उनके अंदर लीडर्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम वाहिद ऐसी पार्टी है जो लोगों को सियासी शऊर भी देती है, क्योंकि हमारे हज़रत मौलाना शरानी साहब इंतहाई तालीम याफ्ता शख्सियत हैं और हर जलसे में बहुत ही अच्छी बात, इंसानियत की बात लोगों को बताते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पार्टी की इस हौसला अफजाई के लिए कि हर जगह सियासी तालीम भी लोगों को देते हैं, बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए, बहुत सारी तालियाँ जनाब। अभी हमारे मेहमान कुछ यहाँ पर पशीन से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मैं जनाब मोहम्मद उमेर को दावत देना चाहूँगा और उनके साथ अफजल आगा को भी कि वो यहाँ मंच पर तशरीफ़ लाएं। बहुत सारी तालियां इनके लिए। ये जावेद विल्सन साहब जिन्होंने हौसला अफजाई की हमारे पशीन से आए हुए मेहमानों की और ये पार्टी में शमूलियत भी कर रहे हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा इस्लाम पाकिस्तान और दीगर साथी मशरान सबसे जब हम लोग पशीन से, डिस्ट्रिक्ट पशीन से कुछ साथी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की शमूलियत का ऐलान करते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान एक ऐसा वतन जिसको परवरदिगार ने तमाम नेमतों से नवाजा है और यहाँ के लोगों को अखलाक से भी नवाजा है।
یہ الگ بات ہے کہ انتشار پسند عناصر ملک میں تخریب کاری یا کسی بھی طرح کے لڑائی جھگڑے کو پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے لوگ اب تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں، ان میں شعور ہے، تو ہر بات کو سمجھتے ہیں۔ دنیا آج ایک گلوبل کی طرح ہے اور اس میں ہر بات کو سمجھنا ہر انسان کے لیے، چاہے وہ شہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں رہتا ہو، اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کہ یہاں پر جتنے بھی اقلیت برادری رہتی ہے، مسلم برادری رہتی ہے، سب بھائی چارے سے اکٹھے اور ایک دوسرے کے اخلاق کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے وقار کو سمجھتے ہیں۔ تو واحد ملک پاکستان ہے جس نے سب کو مان سمان دیا ہے۔ اس دھرتی کی ہے شان وطن میرا پاکستان، اس دھرتی کی ہے شان وطن میرا پاکستان، جہاں سب ہیں ایک سمان وطن میرا پاکستان۔ بولو پاکستان، آواز بہت کم ہے، بولو پاکستان۔ اپنے پیارے وطن کے لیے بہت ساری تالیاں۔ میں اس عید ملن پارٹی میں دعوت دینا چاہوں گا، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آئی ووڈ لائک ٹو کال اپ آن دا اسٹیج، پلیز گیو اے بگ ویلکم گریگری انوسنٹ صاحب۔ بہت ساری تالیاں ان کے لیے، بڑی خدمات ہیں ان کی اس پارٹی کے لیے، بہت ساری تالیاں۔ میرے بات کے ساتھیوں، قائد تحریک جناب شہرانی صاحب اور دیگر ساتھیوں، اکابرین، آپ سب کو میرے عزیز دوستو، آپ نے گزرے ہوئے ادوار میں مختلف سیاسی پارٹیاں دیکھی ہوں گی، تو آپ لوگوں نے مطالعہ بھی کیا ہوگا، میں نے بھی کافی مطالعہ کیا، تو آخر میں اس نتیجے پہ نکلا کہ ہمارے ملک پاکستان کو ایسے قائد کی ضرورت ہے جو بے داغ ماضی کا مالک ہو، جو غریب پرور ہو، مسافر پرور ہو، اور ایسا لیڈر ہو جو بیرون ملک اپنی جائیدادیں نہ رکھتا ہو، اس کے بینک اکاؤنٹس پاکستان کے اندر ہوں، ان کے بچے بیرون ملک نہ پڑھتے ہوں۔ تو وہ ساری خصوصیات میرے قائد جناب شہرانی صاحب میں اور ان کے رفتہ کار میں موجود ہیں۔ میرے دوستو، میرے قائد کا یہ فرمان ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کسی ایک فرقے کی جماعت نہیں، بلکہ اس ملک میں بسنے والی تمام اقوام کی جماعت ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس ٹائم میرے ملک کے وطن پاکستان کو ایسے قائد کی ضرورت ہے جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کے بیرون ملک میں اپنا آشیانہ نہ بنا لے، بلکہ اسی ملک میں رہتا ہو، اسی سرزمین میں رہتا ہو، اسی بلوچستان میں رہتا ہو، اور وہ میرا شیر شہرانی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھیں، ترقی کریں، تو آئیں میرے قائد کا ہاتھ مضبوط کریں اور جمعیت علماء اسلام پاکستان میں آ کے شمولیت کریں۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرا قائد یہاں پہ آپ لوگوں سے ووٹ مانگنے نہیں آیا، وہ یہاں پہ آیا ہے آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں، یہ وطن ہمارا ایک ہے، اور میرے قائد کے یہاں پہ آنے سے انٹرفیتھ ہارمنی پیدا ہوگی، میرے قائد کے یہاں پہ آنے سے مذہبی ہمانگی پیدا ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آخر میں پاسٹر تحصیل صاحب کا اور تنویر بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف یہاں پہ لے کے آئے۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔ کرسچن برادری اور ہندو پنچایت برادری میں چودھری صاحبان ہوتے ہیں اور ان کے مختلف عہدے بھی ہوتے ہیں، تو کوئٹہ کے حوالے سے یا کوئٹہ کے باہر کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہاں سے کوئی چودھری اگر یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو جو بھی چودھری صاحبان ہیں میں پروگرام کے توسط سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ یہاں پر آئے ہیں۔ جیسے سبی سے چودھری اقبال، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور یہاں پر آئے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا جناب عیسیٰ نگری سے تعلق ہے چودھری جاوید، جہاں کہیں بھی منچ پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ عامر بھائی ہیں جو چودھری صاحب کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، ان کے لیے بہت ساری تالیاں عامر بھائی کے لیے، کلی خیزی سے ان کا تعلق ہے۔ تھینک یو جی۔ عزت مآب جناب حضرت محمد خان شہرانی صاحب، ہماری قوم کے پیٹر عامی صاحب،
گریگی ولسن صاحب جو یہاں کے علاقہ کے آصف صاحب معتبر ہیں، سب کے لیے میں مسیحوں میں سلام چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج کا جو عید ملن پارٹی ہے، اس کے لیے میں مولانا صاحب اور اس کے ساتھ آئے ہوئے تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری قوم کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ ان سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ عید ملن پارٹی تو عید مبارک نہ کہو تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، تو میں سب کو گزری عید مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ اور نیکسٹ ٹائم کہ اسی طرح ہم میں ہم آہنگی رہے اور ہم ایک دوسرے سے اسی طرح ملتے رہیں، یہ مسلمان عیسائی کا لفظ ختم کریں اور انسانیت کو ترجیح دیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہم اسی طرح مل کے چلیں۔ میں پوری جعفر آباد کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جن کے درمیان آج ایک عظیم ہستی موجود ہے، آپ ان کا ساتھ دیں، اور جنہوں نے شمولیت کی ہے اس پارٹی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آئندہ بھی اسی طرح امید رکھتا ہوں کہ سارے مل کر ہم یہ مسلمان عیسائی کا لفظ نکال کے انسانیت کے ساتھ چلیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ جس طرح سر نے انسانیت کے حوالے سے بہت اچھی بات کہی، تو انسان بنانے کے لیے تو نبیوں نے بھی انسانوں کو بہت اچھا درس دیا۔ اس کے بعد ملک کے رہنما ہو یا کوئی سیاسی لیڈر ہو، وہ بھی ہمیشہ انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ ہر مذہب میں ایک کامن چیز ہے، وہ انسانیت ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں کہ ہر شخص کو دعویٰ ہے پارسائی کا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، تو ہر شخص کو دعویٰ ہے پارسائی کا۔ یہاں سبھی فرشتے ہیں، کوئی بشر بھی ہے، تو انسان کو انسان بننا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو ہمیں معاشرے میں سیاسی و تدریسی جو بھی کام ہو، سماجی کام ہو، کہ چاہیے کہ اس میں انسانیت کے پہلو کو مد نظر رکھیں۔ ابھی میں دعوت دینا چاہوں گا آپ سب کی بھرپور تالیوں میں، بہت ساری تالیاں ان کے لیے ہونی چاہیے۔ پلیز گیو اے بگ ویلکم حاجی فضل محمد کاکر صاحب، بہت ساری تالیاں ان کے لیے، بہت ساری تالیاں جناب۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے اس پروکار تقریب کے مہمان خاص حضرت مولانا محمد خان شیرانی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اور اس تقریب کے صدر پیٹر امی صاحب اور گریگری صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، سامعین اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہوئے، میرے بھائی اور مسلم برادری سے تعلق رکھتے ہوئے ہمارے علماء اکرام صاحبان، سب سے پہلے اس اسٹیج کے توسط سے میں آپ لوگوں کی شکریہ ادا کرتا ہوں کمیونٹی کی طرف سے، جو ہمارے مسلم برادری کو آپ لوگوں نے ایک عزت سے اور ایک اچھے تقریب سے اور اسٹیج سے آپ لوگوں کو عید ملن پارٹی پہ مدعو کیا۔ اسٹیج پہ بھائیوں نے باتیں کی ہے مذہبی رواداری کے بارے میں اور سیاسی روایت کے بارے میں اور ہمارے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے بارے میں، تو انشاءاللہ اسٹیج پہ میں اسٹیج کی توسط میں اپنا وقت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب کو آپ لوگوں میں سے ایسے بندے ہیں جس بندے نے اسٹیج پہ کہا کہ ہم لوگوں کو پگڑی اور داڑھی والوں سے بیٹھ کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم لوگ کو ڈر لگتا تھا، تو انشاءاللہ اگلے وقتوں میں آپ لوگ اس شخصیت کو، اس مفکر اسلام کو اور اس ہستی کو آپ لوگ سن کے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا جو دل میں آپ لوگوں کا جو
आप जो खौफजदा वाली बातें थे, इंशाल्लाह आप लोग उससे बढ़ कर के इंशाल्लाह आप लोग स्टेज की तवज्जुह से अपने अक़लियती बिरादरी और को भी दावत देकर इंशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा करके हम लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। और हमारे तरफ से आप लोगों का शुक्रिया व सलाम। आज की इस पुरवकार तकरीब ईद मिलन पार्टी में जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, हम सबको भी यहाँ पर यकजा किया, हम सब की आवाज़ जमीयत उलमा इस्लाम तक पहुँचाई ताकि ये जमीयत उलमा इस्लाम इनके ज़ेर साया हमारी जो भी मसाइल हैं वो हल हो सकें। तो वो शख्सियात कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया, मैं उनको दावत देना चाहूँगा। इस प्रोग्राम की उन्होंने सदारत भी की। आप सबकी भरपूर तालियों में हौसला अफजाई कीजिएगा। तमाम क्रिश्चियन बिरादरी से भी ये मेरी विनती है कि हौसला अफजाई कीजिएगा। जनाब पीटर आमी साहब, आप सबकी बहुत सारी तालियों में प्लीज़ गिव अ बिग वेलकम। साबिर साहब हैं जो कि डॉडर से ताल्लुक़ रखते हैं, हौसला अफजाई के लिए उन्होंने पीटर साहब का मान सम्मान किया, इनके लिए भी बहुत सारी तालियां। थैंक यू। जनाब मोहतरम नूर मोहम्मद शहरानी साहब, दिगर उलमा इकराम, मौलवी हजरात, हिंदू बरादरी के सुरेश कुमार और बहुत सारे नौजवान मसीह बरादरी से तासीर और दूसरे, आप सब का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए। इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो सिर्फ एक है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप में से बेशतर लोग जो मुझे जानते हैं वो इस बात से आगाह हैं कि मैंने 21 सालों के बाद दोबारा सियासी ज़िंदगी में कदम रखा। इस 21 साल में मैं क्या देख रहा था, मैं क्या सुन रहा था, मैं क्या पढ़ रहा था। मैंने देखा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो नाम नहाद लिबरल पार्टीज हैं उनके और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, मौलाना शहरानी साहब, उनके रुफ़क़ाए कार का जब मैंने मुतालिया किया तो मुझे एक बात समझ आई कि मौलाना शहरानी साहब के साथ मेरे गरीब भाई बहन बेटे बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे जवाब दें, क्या आप लोग बिलावल के साथ बैठ सकते हो इस तरह बरादराना माहौल में? क्या आप नवाज शरीफ के साथ बैठ सकते हो इस तरह के माहौल में? कभी भी नहीं। वो तो सिर्फ आपको ये कह सकते हैं, ये दे सकते हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो था तो मौलाना कौसर नियाज़ी वज़ीर इस्लामी वज़ीर थे, उन्होंने एक किताब लिखी आईना तसलीस। उस किताब में उन्होंने कहा कि जब अगर आपने पाकिस्तान में मसीहों को पीछे रखना है तो इनके तमाम तिबी अदारे, स्कूल, इनको नेशनलाइज करें। और आज भी वो अदारे नेशनलाइज हैं और तालीम का मेयार भी जहाँ है आपको पता है। इसी तरह जब हमने नून लीग को अपने सामने रखा तो आपने देखा पिछले 10 सालों में जिसको लोग बहुत वो करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा, जो तकलीफ पहुँची, जो कत्ल हुए वो मसीह थे और वो गवर्नमेंट नून लीग की थी। आप मुझे बताएं, यहाँ उमन वजारतों में और उसमें चंद उलमा होते हैं या दूसरे लोग लोकल जो हमारे सरदार नवाब हैं, कभी उनसे किसी को बलूचिस्तान में कोई नुकसान पहुंचा तो ये सामने बैठे हैं? बताइए, कभी नहीं। बल्कि हमारे बहुत सारे मसाइल को यही उलमा हजरात हल कर देते हैं, अपने लोगों को तंबीह करते हैं कि ये गरीब हैं, ये मिस्कीन हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे, इनके साथ जुल्म नहीं करो। तो मैंने 21 साल के बाद दोबारा, हालांकि मैं वो जो पुरानी प्रैक्टिस थी ये मुशर्रफ वाली, उसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि हम मजहबी जमातों में शामिल हों। जैसे मेरे नौजवान तासिर ने कहा कि मैं पगड़ी वालों से और इस गेटअप से बड़ा ही पीछे हटता था,
لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں یہ پگڑی والے یہ مولانا کے گیٹ اپ والے لوگ انتہائی مہربان ہیں. آپ ان کے ساتھ آئیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کے مسائل کیوں حل نہیں ہوتے. آپ کے مسائل کا حل ان کے پاس تو ہے، چونکہ یہ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور عوام سے بھی، تو ان کے پاس اس کا حل ہے، ورنہ اور کسی کے پاس نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جوک در جوک آئیں. ابھی میرے بھائی صادق صاحب نے ایک بات کہی، دکھ کی بات تھی، مجھے اس پر افسوس بھی ہوا اپنے آپ پر کہ انہوں نے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا جنہیں انہوں نے 15 سال اسمبلیوں میں رکھا کہیں، اور لیکن انہوں نے جمعیت کے لیے کوئی کام نہیں کیا. یہاں تک کہ وہ آپ تک نہیں پہنچے، مجھ تک نہیں پہنچے، کسی تک نہیں پہنچے کہ آئیں اس جماعت میں آئیں، اس کی پالیسی کو اپنائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب آپ کے سامنے ہیں یہ سب حضرات، آپ کے پاس ہیں، جب چاہے چینا ٹاؤن میں آفس ہے، آپ جائیں ان سے ملیں، آپ وہاں ان کی شفقت دیکھیں گے، وہاں ان کی شفقت آپ کو نظر آئے گی کہ یہ کتنے شفیق لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے 21 سال کے بعد ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آیا اور شامل ہوا. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آئیں، بڑھ کر آئیں، ان کو سمجھیں اور اپنے لوگوں میں جا کے جمعیت کی تبلیغ کریں کہ جمعیت میں اور نامنہاد لبرل پارٹیز میں کیا فرق ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عید کا یہ پارٹی تھوڑی لیٹ ہوئی، اس کی وجہ ہمارے محترم شیرانی صاحب کی مصروفیات بھی ہیں، صرف ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، شیرانی صاحب کی مصروفیات بھی اس کی ذمہ دار ہے. اور اس لیے آپ سب کو آخر میں عید مبارک کہتا ہوں. عید ہم سب انسانوں کے لیے ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے. آپ کو میں نظر آ رہا ہوں نا کہ میں عید منا رہا ہوں تو میں مطلب پورے آج عید کے موڈ میں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. خیزی سے جناب حمید صاحب وہ ابھی اسٹیج پر تشریف لائیں گے، اور جناب عبدالہادی خان صاحب ہیں، ان کو ہار پہنانا چاہتے ہیں. جناب حمید صاحب بہت ساری تالیاں ان کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں. بہت ساری تالیاں. اور ہمارے سوشل ویلفیئر کے صدر جناب آصف کلی خیزی سے تعلق رکھتے ہیں، آصف فلک شیر، تو وہ بھی عید ملن پارٹی کے حوالے سے مبارکباد دینا چاہتے ہیں. جناب آصف فلک شیر آپ منچ پر تشریف لائیں. اور آصف فلک شیر جو ہے مولانا شہرانی صاحب کو ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہتے ہیں، اس پروگرام کے حوالے سے مبارکباد بھی دینا چاہتے ہیں. آصف صاحب آپ اسٹیج پر تشریف لے جائیں. بہت ساری تالیاں تمام کلی خیزی کے جتنے بھی لوگ ہیں. میں ان سے چاہوں گا کہ بہت ساری تالیاں مبارکباد دیجیے گا مولانا حضرت مولانا خان شہرانی صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں گے. تھینک یو جناب آصف فلک شیر صاحب. اور اب میں جس شخصیت کو اظہار خیال کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح سورج کو دیا دکھانے کے برابر اپنی اس چھوٹی سی حیثیت میں ان کو اظہار خیال کے لیے دعوت دینا چاہوں گا. تو آپ سب کی بہت ساری تالیاں حضرت مولانا محمد خان شہرانی صاحب کے لیے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بہت ساری تالیاں ان کے لیے، بہت ساری تالیاں جناب. عید ملن پارٹی کا اہتمام اور انتظام کرنے والے تمام دوستوں کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خدا پرست انسانوں کو باہمی رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک اچھا اور موقع پر ایک موقع فراہم کیا. میں ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے شمولیت اختیار کی ہے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس وحدت کو استقامت کے ساتھ برقرار اور جاری توفیق عنایت فرمائے.
اور میں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ دوست جو کہتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، اصل میں اقلیت اور اکثریت کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے شماریات میں، شماریات کے اکثریت کے حوالے سے یہ بات آپ حضرات کی صحیح ہے کہ مسلمانوں کے شماری اعتبار سے اکثریت ہے پاکستان میں، اور جو دوسرے شرائع کے پیروکار ہیں وہ عددی اعتبار سے اقلیت میں ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اکثریت اور اقلیت کی اصطلاح جب سیاسیات میں شمار ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے حاکم اور محکوم۔ حاکم طبقے کو اکثریت کا نام دیا جاتا ہے اور محکوم طبقے کو اقلیت کا نام دیا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس جیسے نظام ہائے حکومت میں جو آج دنیا پر حاکم ہیں ان میں ہم سب اقلیت میں ہیں، چاہے مسلمان، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو، کے تمام مذاہب اور شرائع کا اس پر اتفاق ہے کہ زنا جرم ہے، تورات میں اس کی سزا سنگساری ہے، انجیل میں یہی ہے، قرآن کریم میں یہی ہے، لیکن ہماری حکومتوں میں ان جرائم کی وہ سزائیں نہیں ہیں۔ شراب تمام شرائع کے اتفاق سے حرام ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دونوں ایوانوں میں عیسائی اور ہندو جو ممبران تھے انہوں نے متفقہ ترامیم پیش کیے کہ آئین میں سے اس جملے کو حذف کیا جائے کہ شراب غیر مسلم اقلیتوں کے تہواروں میں ممنوع نہیں ہے، ہماری کوئی ایسی تہوار ہے ہی نہیں، لیکن اس ترمیم کو اگر مسترد کیا تو ان خدا پرست انسانوں نے جو مذبذب تھے، جو زبان کے تو اپنے آپ کو خدا پرست کہتے تھے لیکن کردار کے حوالے سے ہوا پرست تھے۔ سود تمام انبیاء اور تمام شرائع اور تمام مذاہب میں، حتیٰ کہ ہندو مذہب میں بھی سود حرام ہے، سوائے شودر کے جو 2% کے لیے اجازت ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہم سب اقلیت میں ہیں، جتنے بھی خدا پرست ہیں وہ سب اقلیت میں ہیں، لہذا ہمیں آپس میں رابطہ قریبی رکھنا چاہیے، اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ دنیا اب توحید کے جانب جا رہی ہے تو ہم اس کو تفریق پہ نہیں لے جا سکتے، بلکہ ہمیں توحید، وحدت اور اتفاق کے لیے سوچنا چاہیے۔ اور پھر دنیا پر حاکم نظام اقوام متحدہ کا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ملک UN چارٹر کے دائرے سے باہر اپنے ملک کے اندر قانون سازی نہیں کر سکتا، کوئی بھی مملکت اپنی ملکی وسائل سے NOC لیے بغیر استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم بین الاقوامی سطح کے جو تھنک ٹینک ہے ان تک رسائی حاصل کریں اور ان میں مذاکرہ کریں کہ جب انسان ایک ہے اور زمین کرۂ ارض انسانی آبادی سمیت ایک ولیج، ایک گاؤں ہے، تو اس کا حاکم بھی ایک ہوگا اور نظام بھی ایک ہوگا، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے دانش کے مطابق بہتر نظام وہ ہے کہ ہر ایک شریعت کے ماننے والوں کا یا ہر فکر کے حاملین کا جو فکری مرکز ہے، مثلا مسلمانوں کا مسجد ہے، عیسائیوں کا کلیسا ہے، یہودیوں کا سینیگال ہے، ہندوؤں کا مندر ہے، وہ سکھوں کا گردوارہ ہے، اگر ہم بین الاقوامی سطح پہ یہ تسلیم کریں کہ یہ جو فکری مراکز ہیں
یہ صرف عبادت کے مراکز نہ ہوں بلکہ یہ عبادت کے بھی ہوں، ان میں تعلیم بھی ہو، ان میں فیصلے بھی صادر کیے جائے، ان میں اس فکر کے جو مالی واجبات ہیں وہ بھی جمع کیے جائیں، مقامی طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کی ضرورتیں ان سے پوری بھی کی جائیں. تو اگر ہم ایک ایسے نظام کو دنیا میں رائج کر سکیں کہ ہر ایک فکر کے حاملین کو اپنے فکر اور اپنی شریعت پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو، الا یہ کہ اگر وہ ایسی جگہ پہ ہو کہ اس کی مکمل آزادی سے کوئی اکثریت کو پریشانی ہوتی ہے تو اس حد تک اس پر محدودیت لگائی جائے. ڈاکٹر صاحب نے تو لائبریری کا کہا، میرا تو ارادہ یہ ہے کہ ایسا تعلیمی ادارہ تشکیل دیا جائے اور خدا کرے کہ ہمیں توفیق ملے اور رہنمائی بھی کہ اس میں تمام جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں، مثلا ہندوؤں کے 4 وید ہیں بمائے گیتا کے، اسی طرح جو عیسائیوں کے جتنے بھی اناجیل ہیں، یہودیوں کے تورات اور زرتشت اوستا، اور اسی طرح ہندوؤں کے اپنشد، یہ اس قسم کے جو مذہبی کتابیں ہیں وہ ایک ہی ادارے میں سارے کے سارے پڑھائے جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو قریب سے سمجھ سکے اور ہر ایک شریعت اور مذہب کے حاملین کو اسی ادارے کے اندر اپنے اپنے عبادت گاہیں ہوں، ان کے اپنے شریعت اور مذہب کے اساتذہ ہوں تاکہ وہ آپس میں مذاکرہ بھی کر سکیں، مشترکات بھی تلاش کریں، اختلافات پہ مذاکرہ بھی کریں. 2 چیزیں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے، منافقت یعنی دوغلا پن اور جبر، یعنی اپنے فکر کو یا اپنی بات کو قوت کے ذریعے سے لوگوں پر مسلط کرنا. یہ دونوں انسانیت کے خلاف ہے. دوغلا پن سے انسان درندہ بن جاتا ہے اور جبر سے انسان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے. لہذا ہمیشہ کے لیے انسانیت کا راستہ دعوت اور دلیل ہے، سمجھانا، ڈرانا نہیں ہے. لہذا اللہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے اور انسانیت کی خدمت لے. باقی آپ حضرات کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ کوئی سرمایہ دار لوگ نہیں تھے. انہوں نے لوگوں کو سرمایہ کے بارے میں کوئی دعوت نہیں دی. انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ میں تمہاری دنیا کے اتنے سارے کام حل کر دوں گا اور تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے. انہوں نے انسان کو انسانیت پر لانے کے لیے، تو ہمارا یہ جو وحدت ہے یہ انسان کو انسانیت پر لانے کے لیے ہے. اور باقی معاشی زندگی تو چلتی رہے گی، لیکن ہمیں دعوت یہ دینا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولو اور جھوٹوں کا ساتھ نہ دو، سچ صاف ستھرا بولو اور سچوں کا ساتھ دو. یہ 4 باتیں ہمارا محور ہو اپنے دعوت کا تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. ہر فکر چاہے الہامی ہو یا انسانی، اس میں خیر کا پہلو ضرور ہوتا ہے، لیکن شر بن جاتا ہے جھوٹ سے اور جھوٹوں کے رفاقت سے، سچ نہ بولنے سے اور سچوں کا ساتھ نہ دینے سے. وآخر دعوانا الحمدللہ. خداوند زمین اور آسمان کے خالق، ہم عیسیٰ مسیح کے نام میں خداوند تیرے پاس آتے ہیں اور آج کی ساری مجلس کے لیے، تمام مہمانوں کے لیے، حاضرین کے لیے، سامعین کے لیے ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں. میں اس پارٹی کے لیے، ان کی سوچ کے لیے، ان کی فکر کے لیے خدا تیرے حضور میں شکر گزار ہوں. ایسی خوبصورت سوچ جس میں ترقی اور کامیابی اور صلاح پائی جاتی ہے، خدا تو انہیں بڑھا، ترقی دے، ایکسیڈ کریں یہ اپنی فکر میں بھی، سوچ میں بھی خدا، اور بہتوں کے لیے باعث برکت ہو. تمام لوگوں کے لیے ایک مرتبہ پھر
अपने प्यारे भाई इनोसेंट ग्रेगरी के लिए, अपने भाई पीटर आमी साहब के लिए और तमाम हाजरीन के लिए, अपने प्यारे भाई के लिए, तमाम लोगों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। हम सबको बरकत दे और बरकत का वसीला बना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ईद मिलन के हवाले खुशी का जो मौका होता है उसमें मीठे की रस्म अदा की जाती है, तो हज़रत मौलाना मोहम्मद खान शरानी साहब ये केक काटने की रस्म अदा कर रहे हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। और मैं एक बार फिर तमाम उलमाए कराम, स्टेज पर जलवागर जितने भी हमारे अकाबिरीन जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम जितने लीडर्स, मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहाँ पर आकर इस तकरीब को रौनक बख्शी।